أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طاہر جبا۔ آج کے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائیکاٹ کتنے دنوں کے لیے کیا گیا تھا؟ اس کا جواب آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیات بینات 37 سے لے کے 40 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے پروگرام کے اندر سلسلہ گفتگو چل رہا تھا قرآن حکیم کے حوالے سے۔ یہ سورہ یونس کیونکہ مکیات میں سے ہے اور مکیات کا ایک سلسلہ چلا ہے، تو مکیات میں قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے، مکیات میں توحید کے اوپر بات ہو رہی ہے، شرک کی نفی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کو جھٹلاتے تھے قرآن ان کو اپنی سچائی اور صداقت جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے۔ تو پچھلے پروگرام کو اگر آپ یہاں سے کنیکٹ کریں گے تو وہی سلسلہ گفتگو یہاں سے آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں اور وہی اسی بات کا تسلسل چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور دوسرا بندہ کوئی ہو اس نے اس کو گھڑ لیا ہو، کسی غیر اللہ نے اس کو نہیں بنایا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو نہ صرف یہ کہ کسی غیر اللہ نے اس کو نہیں گھڑا، بلکہ یہ تو جو پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق فرماتا ہے، ان کے واقعات کی بھی تصدیق کرتا ہے، جو واقعات اس کے اندر آئے ہیں ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن حکیم۔ تو ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، پہلے والی کتب کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان کے واقعات کی تصدیق کرتا ہے، وتفصیل الکتاب، اور ان کی تفصیل، یہ جو کتاب ہے یہ تفصیل بھی بیان فرماتی ہے۔ لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اس رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے پھر اسی تسلسل میں فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے، آپ پہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو بنا۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں نے خود سے بنا لیا ہے، فأتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ یہ قرآن حکیم میں تیسرا مقام ہے۔ قرآن حکیم نے 3 جگہ کے اوپر چیلنج فرمایا ہے اہل عرب کو، یعنی اہل عرب دیکھیں، عرب وہ ہے کہ جس کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، وہ کہتا ہے اس جیسی زبان کسی دوسرے کی نہیں ہے، اسی لیے اپنے سے ہٹ کے عرب باقی سب کو عجم کہتا ہے، یعنی گونگا کہتا ہے ان کو کہ ان کی زبان ہی نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ چیلنج ہے اور قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے نا معجزات انبیاء کو ان کے وقت کی مناسبت کے حساب سے دیے ہیں، یعنی جس وقت جس چیز کا زور تھا اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو، جو بھی اس وقت نبی مبعوث فرمایا ہے، اور پھر چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو کہ تم لوگ خود اس چیز میں ایکسپرٹ ہو، لہذا اب میں نے یہ چیز اپنے بندے کو عطا فرما دی ہے، اب تم اس کا مقابلہ کرو جس میں تم خود ایکسپرٹ ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے ہیں اس وقت طب کا دورہ تھا، معالج طبیب بڑے اعلیٰ قسم کے ہوا کرتے تھے جن کو جو بالکل نبض کیا چہرہ شناسی سے بتا دیتے تھے
کہ اس بندے کو فلاں مرض ہے، اور آپ نے اس طرح کے واقعات بہت زیادہ سن رکھے ہیں کہ یعنی وہ آیا ہے، اس نے مریض کا معائنہ کیا اور دیکھ کے بتا دیا کہ اس کے پاس اتنا وقت ہے یا اس کو یہ بیماری ہے۔ یعنی طب کا اتنا دورہ تھا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور برس اور کوڑی کا جو مرض تھا اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا آگے 42 میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام، وہ جو بہرے ہو چکے ہیں نا ان کو آپ نہیں سنا سکتے، جن کو سم بکم عمی فہم لا یرجعون اللہ نے کر دیا نا، جن کی یاد رکھیے گا یہ کوئی اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ ان کی سرکشی کی سزا اللہ نے ان کو دی ہے کہ یہ قرآن کو سن کے سمجھ کے اس کا مقابلہ نہ کرنے کے باوجود جب حق کو پہنچ گئے ہیں نا کہ یہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر نازل کردہ کلام ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے ہیں، اس کے باوجود جب انہوں نے اس چیز کا انکار کیا اللہ نے پھر ان کو بالکل ایسے گونگا بہرا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا افانت تسمع الصم، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام کیا آپ بہروں کو سنا سکتے؟ نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی ہے، ولو کانوا لا یعقلون، یہ عقل ہی نہیں رکھتے، یہ تو بہرے ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ومنہم من ینظر الیک، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اے میرے محبوب پاک علیہ السلام جو آپ کو دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں آپ کی طرف، دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ومنہم من ینظر الیک افانت تہدی العمی، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، ان کی سرکشی کی سزا دی اللہ نے ان کو۔ ولو کانوا لا یبصرون، یہ تو اندھے ہیں، دیکھتے نہیں۔ ولو کانوا پیچھے کا عرض عقل نہیں ہے ان کو، یہاں فرمایا دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو راہ نظر ہی نہیں آتی۔ ساتھ فرمایا 44 کے اندر فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ اپنے لوگوں کے اوپر، عوام الناس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں البتہ لوگ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کسی نفس کے اوپر، کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے ساتھ جو ہے وہ ظلم والا معاملہ کرتا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مروی حدیث ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات کے اوپر، اللہ اکبر، ظلم کو حرام قرار دے دیا، میں نہیں ظلم کرتا، بالکل اپنی ذات کے لیے میں نے خود ہی ظلم کو حرام فرما دیا ہے۔ حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارے لیے بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ الا ان قال فی آخرہ، اور اسی حدیث پاک کے حدیث قدسی کے آخر میں اللہ کریم فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں اے میرے بندے، احصیھا لکم، جن کو ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، جن کو ہم شمار کر رہے ہیں، ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد، ثم اوفیکم ایھا، ہم ان کا احاطہ کر رہے ہیں، ان کو شمار کر رہے ہیں اور پھر تمہیں ان چیزوں کا بدلہ دیں گے، ان کا پورا پورا بدلہ جو کچھ تم نے اعمال کیے ہیں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کسی کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری طرف سے یہ خیر مجھے موصول ہوئی۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جس کو خیر کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ پیش آتا ہے، فلا یلومن الا نفسہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کہ یہ کچھ نہ کچھ اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے جو اس کو مل رہا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کو 45 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، یہ جنہوں نے تکذیب کی ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہ جب ہم ان کو جمع کریں گے نا حشر میں تو ان کو ایسے ہی لگے گا کہ ہم تھوڑا سا، ایک ساعت کے قریب تھوڑا سا وقت ہم دنیا میں جیے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے،
ایک دوسرے کے ساتھ جب ان کا تعارف ہوگا تو پہچان لیں گے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی بات کو جھٹلایا، جن کو اس بات پہ یقین نہیں تھا، جیسے آج داریوں کو یقین نہیں ہے کہ یہاں سے مرنا ہے تو بس آگے کوئی خدا نہیں۔ فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کو جھٹلایا کہ کوئی خدا نہیں اور ہمیں کوئی اللہ کے ساتھ جا کے نہیں ملنا، وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ ایک وقفہ لینا ہے، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ ہے 59 سورہ یونس۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام ان سے فرما دیجئے، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، تم دیکھو نہ ذرا یہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اسے حرام اور حلال کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جو چیزیں اللہ نے حلال تمہارے لیے بیان فرمائی ہیں اس کو تم لوگ اپنے لیے حرام ٹھہرا دیتے ہو، اور جو تمہارے لیے حرام ہے اس کو اپنے لیے حلال کر دیتے ہو۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں جس طرح سے نازل فرمائی ہیں تم نے حلال حرام کی اپنی تفریق اس میں کر لی، اپنی تمیز، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے، اس کے حلال کو چھوڑ کے تم لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں سے حرام نکال لیا ہے۔ فجعلتم منہ حراما وحلالا، اس میں سے کچھ کو تم نے حلال ٹھہرا لیا اور کچھ کو حرام ٹھہرا لیا۔ قل اللہ اذن لکم، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کا اذن دیا ہے، کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اس میں سے یہ چیز حلال اور حرام کر لو، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ کی طرف تم کوئی جھوٹ منسوب کر رہے ہو یا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے بارے میں۔ اب حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مشرکوں کی تردید کے طور کے اوپر نازل ہوئی، جن مشرکوں نے اپنی طرف سے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ بنا لیے تھے، جانوروں کے نام یہ رکھ دیا کرتے تھے، یعنی جانوروں کو بتوں کے نام کے اوپر جو چھوڑنے کی رسم کبھی ہے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام کا ہے، یہ پھرتا رہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس کا دودھ نہیں کوئی دوتا تھا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں، حضرت مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث پاک لے کے آئے ہیں کہ حضرت مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان کی خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا اتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وَأَنَا كَاشِفُ الْحَيَّةِ، اور میری جو حیت تھی، میری جو حالت تھی اس وقت وہ گندی مندی سی حالت تھی، پراگندہ تھی، یعنی کوئی میری آؤٹ لک جو تھی وہ اتنی پریزنٹیبل اس وقت نہیں تھی۔ فقال، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا هل لک مال، اے مالک تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے، تمہیں اللہ نے کچھ مال نہیں عطا فرمایا؟ قلت، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال موجود ہے۔ قال، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ای المال، کیا چیز ہے مال میں سے، مال میں سے تمہارے پاس کون کون سا مال ہے؟ قال، اللہ اکبر، قلت، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل المال، میرے پاس ہر قسم کا مال موجود ہے، اللہ نے مجھے غنی بنایا ہے۔ من الابل، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، والرقیق، میرے پاس غلام بھی ہیں، والخیل، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، والغنم، میرے پاس بکریاں بھی ہیں۔ فقال، تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاک اللہ مالا فلیرا علیک، جب اللہ تمہیں کوئی مال عطا فرمائے تو وہ تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں غنی کیا ہے، اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے۔ جس کو اللہ مال عطا فرمائے اس کی شکل سے، حیت سے، اس کے کپڑوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے اوپر فضل فرمایا ہے۔ ثم قال، پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حل تنتجو ابلی قومی کا صحاحن آوانہا، تمہاری قوم میں جو اونٹ ہے یا اونٹ کا بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، اپنے دونوں کانوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
فتعمد الی موسیٰ فتقطع آذانہا، اور پھر تم لوگ جو ہے اس کے استرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کان کاٹ دیتے ہو، فتقول ھذہ بحر، اور پھر کہتے ہو کہ یہ بحیرہ ہے، یعنی یہ اونٹوں کے کان کاٹ کے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ بتوں کے نام کے ہیں، ان کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، تو کان کٹے جو اونٹ ہوتے تھے ان کو، یا کوئی بھی جانور جو دوسرے ہیں خاص طور پہ اونٹ، ان کو جب چھوڑا جاتا تھا بتوں کے نام پہ نشانی لگا کے کان کاٹ کے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بتوں کے نام کا ہے، تو مشرک ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ کریم فرماتے ہیں وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے اوپر جھوٹ، وما ظن ان کا ظن ہے، اور ان کا کیا ظن ہے، کیا خیال ہے ان کا، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو روز قیامت کے بارے میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ باندھتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آنی، یہ دنیا تو بس اسی میں رہ رہے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جانا، ایک بگ بینگ ہوا تھا، اس بگ بینگ کے صورت میں یہ یعنی دنیا وجود میں آ گئی۔ بھائی کسی عقل کے اندھے کو بتائیں وہ بگ بینگ جس کے اوپر آپ، وہ تو ایک فلسفہ ہے، وہ تو ایک نظریہ ہے، وہ تو ایک تھیوری ہے، تھیوری کو آپ مان کے بیٹھیں، وہی کو آپ نہیں مانتے۔ یعنی تھیوری کسی بندے نے پیش کر دی کہ آج سے 18 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہ سارا نظام شمسی وجود میں آیا، پوری کائنات تخلیق۔ بھئی اس سے پہلے کیا ایسی چیز تھی جس میں وہ دھماکہ ہوا؟ اس کو کس نے بنایا؟ اچھا اب دھماکے پہ دھماکہ کس نے کیا؟ یعنی دھماکہ خود سے ہو سکتا ہے؟ جب آپ خود کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود سے نہیں ہو سکتی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے اور پھر خود بخود ختم ہو جائے گی اور کوئی حساب نہیں، یعنی یہ عقل میں بات آتی؟ یہاں پہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، اب آپ سمجھتے اچھا آپ کے ساتھ خود ظلم ہوا، آپ اس وقت آپ کے پاس حیثیت نہیں تھی، آپ کے کوئی صاحب حیثیت شخص تھا، اس نے آپ کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا، آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا، پھر آپ خود، آپ کا دل مانتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر جا کے تمہارا انصاف ہو، جس جگہ پہ تم اپنا مقدمہ لڑ سکو اور تمہیں بالکل اس کا پورا حق وہاں پہ ملے، تو یوم قیامت کا انسان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یعنی یہ ابس انسان کو کیسے تخلیق اس کی ہو گئی؟ بگ بینگ ہوا ہے، اچھا ویسے انسان، اچھا بگ بینگ فار ایگزامپل، ہم تو اس کو نہیں مانتے، بگ بینگ ہو بھی گیا فار ایگزامپل، اچھا تو بگ بینگ ہونے کے نتیجے میں یہ پھر حیات کیسے وجود میں آئی دنیا کے اندر، یعنی حیات، زندگی کیسے وجود میں آئی؟ اچھا وہ کہتے ہیں جی ایک کوئی جرثومہ تھا، اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پہلی دفعہ وہ بن گیا، یعنی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے ان کے سومومیون ہے کہ خود سے مفروضات کے اوپر آپ قیامت کا انکار کرنا۔ دہریت کو آپ کبھی ویسے تو سنیے گا ہی نہیں، سارا بالکل نہ سننے کے قابل باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ دہریت دیکھیں بیس کس چیز کے اوپر کر رہی ہے کہ پہلے کو بگ بینگ ہوا ہے 18 ارب 80 کروڑ سال پہلے، اور اس کے بعد کائنات وجود میں آ گئی ہے، اور پھر کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے، اس کا جو نظم ہے خود بخود ہی ہے، خود بخود ہی جہاں سے آ رہے ہیں اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، خود بخود سورج نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، خود بخود گردش چل رہی ہے، اور 18 ارب 80 کروڑ سال میں اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا، بگ بینگ ہوا ہے اور ہر جگہ اچانک سے چیزیں اپنے اپنے مدار میں چلی گئی اور وہاں پہ گھوم رہی، یعنی بالکل کوئی مخبوط الحواس شخص ہونا تو وہ اس طرح کی گفتگو کو مان سکتا ہے جو ٹوٹل مفروضے پہ کھڑی ہے، اور یہ وہ نور ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے آپ کو وحی کی صورت میں بتایا کہ ایک اللہ ہے جو اس کا تخلیق کرنے والا ہے، اس نے اس کو تخلیق کیا ہے، ابس نہیں تخلیق کیا بلکہ انسان اور جن کو پیدا فرمایا ہے کہ اس کی عبادت کریں، پھر ان سب کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کو اس کا حساب دینا ہے بنی نوع انسان کو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے روز قیامت کے بارے میں۔ اللہ اکبر، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ کی تو بہت فضل اور رحمت ہیں اپنے لوگوں کے اوپر، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انسان ہے ہی نہ شکر،
انسان پھر شکر نہیں کرتے. انسان کی بات ہو رہی ہے، نہ مسلمان کی ہو رہی ہے نہ کسی دوسرے مذہب کی بات ہے. اللہ نے جنرل ٹرمینالوجی جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرمائی ہے. ساتھ ہی آگے آیت کریمہ نمبر 61 میں اللہ کریم فرماتے ہیں وما تکون فی شأن وما تکون فی شأن، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ قرآن میں سے جو بھی کوئی آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور آپ جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں، الا کنا علیکم شہودا، تو ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اذ تفیدون فی، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کام میں مصروف ہوتے ہیں. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور آپ کے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس میں سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز ہے جو رب سے پوشیدہ ہے، الا فی کتاب مبین، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی چیز ایسی ہے جس کو کتاب مبین کے اندر ہم نے درج نہیں کر دیا. کتاب مبین سے مراد یہ قرآن حکیم بھی ہے، اور کتاب مبین سے مراد وہ لوح محفوظ بھی ہے. آج کے پروگرام کا یہاں پہ تکمیل ہوئی چاہتی ہے، اور آج کا جو سوال تھا اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اگر وہ پروگرامز آپ نے نہیں دیکھے تو ہمارے نیو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارمز کے اوپر وہ موجود ہیں، جا کے دیکھ لیجیے گا. فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر وہ پروگرامز کی کچھ نہ کچھ ریلز آپ کو مل جائیں گی. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بائیکاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے 50 راتوں کا ہوا تھا، اور 50 راتوں کے بعد پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، جس کو پھر سورہ توبہ کے اندر نازل فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ. اس آیت کریمہ کو ہم سورہ توبہ میں ڈسکس کرائیں. اگر آپ نے وہ پروگرامز نہیں دیکھے تو میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا ضرور جا کے دیکھیے گا. اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.